لیکن گھر سے نکلو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تو جا تیرا رب جانے تم کرو، ہم جب وہاں سے کامیاب ہوگی ہم تمہارے ساتھ پاس آ جائیں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے عملی طور پر بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، امت نہیں، ہم تمہاری قوم اور تمہاری امت ہیں. حکم کرو جیسے حکم ہوگا ہم حاضر ہیں. گھر آئے، گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا. اور پھر کمال کی بات ہے انہوں نے کیسے چھوڑا؟ پھر یہ تصور ہی کیا جا سکتا ہے جب موت سامنے ہو پھر گھر سے خوشی خوشی آدمی نکلے اور یہ کہہ کر نکلے کہ دعا کرنا مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی نصیب موت نصیب فرمائے. یہ موت، میں بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا ہوں، آپ میں سے یہ لوگ میرے طرح ہو گئے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ درست ہے حالات کے پیش نظر گھر میں بھی بیٹھنا چاہیے، لیکن دین کی عظمت کے لیے ضرورت پڑے تو میدان میں بھی نکلنے کا یہ جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. میں بکھر جانا جائے بات، میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں اپنے آپ کو واپس پلٹتا ہوں، اپنے آپ کو لے جاتا ہوں. کیا کر رہا ہوں کہ مدد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رسولوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہوں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کوئی شک نہیں قرآن بھی بھرا پڑا ہے انبیاء کے ساتھ اللہ پاک نے جو مدد کا معاملہ فرمایا اس کے ساتھ، اور جو کافروں کے ساتھ معاملہ فرمایا شکست کا اس کا بھی. انبیاء کی کامیابی کا تذکرہ بھی موجود ہے اور کافروں کی ذلت و خواری کا تذکرہ بھی موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اٹھتی ہے دماغ میں، ایک بات اٹھتی ہے دماغ میں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ہمارے بزرگوں کی ایسے بات کی باتیں ہیں. مولانا جان رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک بات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اپنے اساتذہ سے پڑھے تو نہیں ہیں کہ کسی نے ان کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کرنی تھی کسی مسئلے میں، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس عنوان پر جتنے اشکالات وارد ہو سکتے تھے وہ میں نے ایک ایک کر کے دماغ میں لایا، اس کا جواب تیار کیا کہ اگر اس نے یوں کیا، یوں کہا تو اس کا جواب یوں دوں گا، یوں کہا تو اس کا جواب نہیں دوں گا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سوال جو ہے وہ خود اٹھایا اپنے دماغ میں اور وہ اڑ گیا، اس کا جواب دماغ میں نہیں آیا. اب اس کا کیا کیا؟ چلو میں نے کہا چلو اللہ کے سپورٹ، اللہ فضل فرمائیں گے. ہوگا نہیں سوال، اگر ہوگا تو اللہ فضل فرمائیں گے. جواب دماغ میں نہیں آیا، سو گئے، وقت گزر گیا. آنے والا آنے کے ساتھ ہی اسے جو سوال حضرت کے دماغ میں آیا تھا جواب نہیں بن سکتا، وہی سوال کر دیا. کوئی سمجھ نہیں بات؟ وہی سوال کر دیا. تو حضرت نے ایسے جواب دیا جیسے اللہ کا اسلام ہوا کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے، ہم ہمارے دین کے لیے محنت کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو وہ راستے کھلتے ہیں ایسے، من کا راستہ کھول دیا. تو کل سے میرے دماغ میں یہ آیت تھی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اور ساتھ یوں سمجھیے یہ سارے ماحول میں آتی بات کہ کئی نبی تو ایسے بھی ہیں جو قتل کیے گئے. ہاں بھائی آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ نبیوں رسولوں کی مومنین کی مدد کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کروں گا. اور ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمارا حضرات بیان کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ کئی انبیاء تھے وہ قتل ہو، زکریا علیہ السلام قتل ہوئے، اس کے علاوہ کئی نبی قتل ہوئے. اور قرآن مجید نے صرف بجاتوں کو ذکر کیا ہے، چھپایا نہیں چھپایا، جو کرو جو اللہ بیان کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، فلاں قوم نے نبیوں کو قتل کیا. اور یہودی تو کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ. قرآن مجید نے کہا وہ بے شمار نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. تو قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا کہ میں رسولوں کی مدد کرتا ہوں، تمہاری بھی مدد کروں گا. تو یہ دماغ میں آ سکتی تھی بات کہ کیا مدد ہمارے ساتھ وعدہ کیا
کیا وہ نبی جو قتل کیے گئے وہ بھی تو حق پر تھے. ہمیں شاباش کہہ کر کہیں یوں تو نہیں کہ راستہ صاف کیا جا رہا ہے. کچھ بتائیے آپ کو بات, لیکن ذہن میں رہے بات, یہ ذہن میں رکھیں رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ دعوت, دین, حق کو بیان کرنا. مدد یہ نہیں ہے کہ پیسوں کی گٹھی اٹھا کر کوئی آدمی کسی نبی کے قدموں میں ڈال دے کہ یہ مدد آ گئی, یہ بھی مدد ہے اپنی جگہ. لیکن جو حقیقتاً مدد ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے نبی آتے ہیں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ جلد فرما دیتا ہے. راستوں میں رکاوٹیں آتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا, اور انبیاء کا تذکرہ اس میں کیا ہوا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نبیوں کو, رسولوں کو کامیاب فرمایا اپنے کام کرنے میں, اپنے بات کرنے میں, اپنے مسلک کو بیان کرنے میں. جو کچھ وہ لے کر آئے تھے وہ کرتے رہے, اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا. تو سمجھ رہے ہیں آپ کو بات؟ تو ایک تو نبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ شکست ہوگی معاذ اللہ کہ نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تو یہ تو مدد نہ ہوئی. مدد یہ ہے کہ جو کام لے کر آئے تھے نبی, اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی. تو سمجھ رہے ہیں آپ کو بات؟ اب آئیے اس بات کی طرف کہ کیا واقعتاً یہ معرکہ حق و باطل برپا ہوا اور پھر انبیاء کو کیا مدد ملی اور کافروں کو نیست و نابود کیا گیا؟ قرآن میں لکھا ہے علماء حضرات کے قریب جائیے. ہم نے ایک ماحول بنا لیا ہے 20-25 سالوں میں علماء کی تقریر نہ سننے کا. ہماری نوجوان نسل وہ بالکل پیچھے جا رہی ہے. آپ تشریف لائے ہیں, کیا بہتر ہوتا کہ آپ اپنے ساتھ اپنے نوجوان بیٹوں کو بھی لاتے, آپ اس راستے کو اس کو گامزن کر کے جاتے. اور بھائی یہ بھی کوئی کام ہے, کرکٹ کے ساتھ یہ بھی کوئی کام ہے, دکانداری کے ساتھ یہ بھی کوئی کام ہے. آپ سبھی اتنے بڑے لوگ ہیں, یہ تو ہمارے ان بزرگوں کی محنت ہے جو وہاں سے پہلے چلے گئے. آپ کی محنت کیا ہے؟ ہماری محنت بھی آپ پر ہی چل رہی ہے. آپ توجہ فرمائیں, اپنی رات کے سر متوجہ فرمائیں. تو کیا کرنا بھائی, علماء حضرات کی تقاریر سنیں اور ان کی بات کوئی تو آج, کوئی کل, کوئی پرسوں, کوئی دین سے متعلق آپ تک پہنچے گی نا. یہ تقاریر اور یہ جلوس اور یہ دروس اور یہ کانفرنس ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو باضابطہ طور پر دین سیکھ نہیں سکے. تو آئیں کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جائیں. جمعے پر آئے کوئی ایک مسئلہ سیکھ کر چل جائیں, دوسرے جمعے زندگی میں ہر جمعے پر کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے, کوئی نئی بات ہوگی نا وہ آپ سیکھیں. اپنی اولاد کو بھی اس طرف لائیں. جی میں آپ کر رہا ہوں مار کا حق و باطل اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آئے 950 سال تبلیغ کی. نام لینا آسان ہے, نام لینا آسان ہے, بڑا مشکل کام ہے. بقول سیدنا مسلم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ یہ قوم ہر وقت نبی چاہتی ہے, یہ قوم ہر وقت نبی چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں, دوسری دفعہ کہہ دیتے ہیں, تیسری دفعہ کہہ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد بھائی کئی دفعہ ہم نے کہا چھوڑیں بک بک کرتا ہے آگے سے. لیکن نبی کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا, وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. نہیں سمجھ آئیے, لگا رہتا ہے. تو ہمیں یہ دعوت کا کام نصیب ہوا ہے تو ہمیں بھی لگا رہنا چاہیے. کم از کم اپنے گھر کے افراد پر تو لگا رہنا چاہیے, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے بھائی, ان پر محنت کرتے رہنا چاہیے. کہ بات کوئی کر دیتا ہے, بیٹے کی بات چھوڑیں, بھائی بات کر دیتا ہے, بڑا یا چھوٹا, سہتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ نبی کا سیوا ہے, وہ تھکتا نہیں, وہ کسی کی بےزتی کو بےزتی سمجھ کر اس راستے کو چھوڑتا نہیں. طائف میں نہیں گئے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں نہیں گئے, کہاں سے تکلیفیں نہیں اٹھائیں. ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب نبیوں کو تکلیفیں دی گئی لیکن میں محمد کو سب سے زیادہ تکلیف دی. تو پھر آپ اس بات کا کیا رکھیں, ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں, اپنی محنت کا ماحول بنائیں, تھکے نہیں. اپنی اولاد کو, اپنی گھر والی کو, اپنے باپ بوڑھے کو, اپنی ماں بوڑھی کو, اپنے بھائی پر محنت کریں اور کرتے رہیں سو کرتے رہیں. تو خیر یاد کر رہا ہوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام ان کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ وہ تشریف لائے, انہوں نے اپنے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ
قوم نے نہ مانا. قوم نے نہ مانا. صرف نہ مانا نہیں بلکہ کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی رسول کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین. جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی رسول ہوں تو مسلسل اعلان کرتے رہے، لیکن قوم نوح نے جھٹلایا. قوم نوح نے جھٹلایا. پھر حق کو باطل کا مار کا چلتا رہا. پھر فیصلہ کیسے ہوا، انجام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. سمجھ آئی؟ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو جو سارے نو کشتی میں شریک ہوئے تھے، سوار ہوئے تھے، ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی. لیکن جو باقی سارے کے سارے نافرمان تھے، جو لانے والے تھے، ان کو طوفان بھیج کر غرق کر دیا، سب ہاتھی سے مٹا دیا. تو مدد ہوئی نوح علیہ السلام کی کہ نہیں ہوئی؟ کیسی ہوئی؟ ان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی نجات عطا فرمائی. کس بات سے نجات؟ جو اللہ کا طوفان آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، وہ سارے بچ گئے اور بقایا سارے کے سارے کیا تھے وہ غرق ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، سب ہستی سے بیٹھ گئے. آگے سمجھ؟ مدد ہوئی نبی کی کیسے؟ ایسے باقی سارے لوگ جتنے تھے سارے غرق کر دیے گئے، سب ہستی سے مٹ گئے. صرف رہے تو صرف نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے رہے. سمجھ آئی کیسے مدد ہوئی؟ آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین. قوم عاد جو تھی انہوں نے بھی رسولوں کو تکذیب جھٹلایا. قوم عاد جو تھی انہوں نے بھی تکذیب کی. مختصر پیش کر رہا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں اور ختم بھی ہم نے کر دی، اور بھی کام ہوتے ہیں. تو میں آپ کہتا ہوں کہ قوم عاد نے بھی قوم نوح کی طرح رسولوں کو جھٹلایا. پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جب حق و باطل کا مارکا چلتا رہا بالآخر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. جو قوم ہود جو تھی ان میں جو مسلمان ہوئے اور ہود علیہ السلام، ان سب کو ہم نے نجات عطا فرمائی اور عزت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا. لیکن جو تھی جھٹلانے والی قوم وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. جنہوں نے ہمارے نبی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا. اور جڑ کیسے کاٹی؟ ہمارے اللہ کی شان ہے. آندھی آئی، آندھی ہوا چلی، جو تیز چل جائے تو ہم اس کو آندھی کہتے ہیں. ہوا ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ 7 راتیں اور 8 دن تک ایسی تیز تند ہوا چلی کہ یہ قوم کے لوگ آپس میں ٹکرا کر مر گئے. آپس میں آندھی کی وجہ سے ٹکرا کر مر گئے، نیست نابود ہو گئے. ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا، فضل سے سرفراز فرمایا. اور قوم ہود جو تکذیب کرنے والی تھی اس کو نیست نابود کر دیا. ان کا کوئی ایک بچہ ہے نہیں. آگے چلیں. سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا تذکرہ ہے اور ان کا بھی ایک روحی تذکرہ ہے. کذبت ثمود المرسلین. جو قوم ثمود تھی انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حق و باطل کا مارکا چلتا رہا. انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. جو نہ ماننے والے لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک چیخ آئی آسمان سے، اور وہ اس چیخ کی تاب نہ لا سکے، سارے کے سارے برباد ہو گئے، مر گئے، سب ہستی سے لگ گئے۔ اور قومیں لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین، مختصر کر رہا ہوں اور مار کا چلتا رہا، آخر میں انجام کیا ہوا؟ انجام نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط سے متعلق فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، ان سبھی کو کامیاب فرمایا، سبھی کو نجات عطا فرمائی، باقی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور سارے افراد کو تہہ و پالا کر دیا، کوئی آدمی تکلیف کرنے والا نہ بچا۔ آگے چلیں، قوم شعیب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تذکرہ ہوا انہوں نے تکلیف کی، اور پھر کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان پر بادل آیا، اور کبھی ویسی معاف فرمایا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے میں دیکھ نہیں سکا، میرا خیال تھا کہ میں دیکھ لیتا، لیکن ہوا کیوں نہیں کہ وہاں بارش نہیں آ رہی تھی، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ بیت اللہ سے وہاں جا کر دعا کرو، اس آدمی کو بھیجا جاؤ وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ گرمی بڑی پریشانی کا حل پڑ گیا، تو وہ جہاں آئے تو ان کو بول گیا، پیچھے بادل آئے تو لوگ چونکہ پریشان تھے، گرمی کی شدت تھی، تو وہ بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ واہ بھائی واہ، وہ دعا قبول ہوگی ہماری، وہ آئیں بھائی، اللہ کا فضل ہو گیا، ٹھنڈک پڑ گئی۔ لیکن گرمی زیادہ شدید ہوئی تو لوگ سارے کے سارے بادل کے نیچے آ گئے، تو وہ عذاب کا بھرا ہوا تھا، آگ برسی ان پر اور کوئی فرق بھی نہ بچا۔ یہ تھوڑا سا خاکہ میں نے پیش کیا ہے کہ حق و مارکا کا باطل، حق و باطل کا مارکا یوں چلا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد کی ہے۔ کیسے مدد کی ہے؟ یہ اب آخر کی بات ہے کرنے کی، اگلی بات تب سمجھ آئے گی آپ کو۔ کیسے مدد کی؟ ایسے مدد کی کہ ان کے نہ ماننے والوں کو نیست و نابود کرتے چلے جائیں، کہ ان کو کامیاب کیا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کو ہمیشہ ہر صفحہ ہستی سے لگا دیا۔ ہمارے پیغمبر کا دورہ حق و مار کا باطل حق و باطل کا مار کا پھر چلا کہ یہ دشمنوں کو تو بدل میں اللہ پاک نے صفحہ سے سکھا۔ سنا آپ نے کبھی ابو جہل کے ساتھ بھی وہاں قتل ہو گیا، جو بڑے بڑے تھے کفار وہ مقابلے میں آئے اور صفحہ سے مٹ گئے، کچھ اور جگہوں میں۔ لیکن مدد کی صورت یہ بھی ہوتی ہے، کچھ کو یوں کر دو، کچھ کو یوں کر دو۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو تہوالا کر دیا، برباد کر دیا، سب پھانسی سے مٹا دیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی انتظار میں تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ جو کافر تھے، جو نافرمان تھے، جو جھٹلانے والے تھے، ان کو سب پھانسی سے مٹا دیا، اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان کی دعوت پیش ہونے کے بعد قبول فرما لی۔ تو کافر دنیا میں وہاں مکہ مدینہ میں کافر ہے، نیست نابود ہو گئے۔ آپ آئیے، یہ بات جب ختم ہو گئی، اتنی تک پہنچا دیا میں نے آپ کو، اگلی بات آپ کے سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ آپ مرزائی کہتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ ہمارے اللہ پاک نے فرمایا ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہماری مدد نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنے ملکوں میں پھیل چکے ہیں۔ تو سمجھے آپ کو بات آئی سمجھ؟ ہم نے اب قرآن مجید کو اس اسلوب کو سامنے رکھ کر ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ جو بھی نبی آیا اس کا مقابلہ اپنی قوم سے ہوا، اور اس نبی کے ہوتے ہوئے فیصلہ ہو گیا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور کیسے ہوا؟ ایسے ہوا کہ کوئی فرق بھی نہ بچا۔ سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ نہیں آپ کی بات آئی؟ نہیں سمجھ؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی تذکرہ
کہ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا دیا، بنی اسرائیل کو بچا دیا، اور باقی سارے کے سارے دشمن تھے ان کو غرق کر دیا، کوئی بچہ نہیں بچا۔ ایسے ہی مدد ہوتی چلی آئی کافروں کو، ایسے جیسے وہ نبوت کی طرح جا گیا۔ اور آگے اب ہم نبی کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری مدد ہو رہی ہے، اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ ہم نبی رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں، دیکھو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ، کافر کہہ دیا، مرتد کہہ دیا، غالب قتل کر دیا، لیکن پھر بھی ہم زندہ ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور ملکوں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائی سمجھنے کی بات ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ، وہ تھا معرکہ بنا، ان کی زندگی میں پچھلے اسلوب کے مطابق فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کس بات کا؟ جو مانتے وہ کامیاب کرا دیے جاتے، جو نہ مانتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ یوں ہی ہے نا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ لیکن مرزا صاحب 1908 میں آزادی ہو گئے، یہ بات تو ویسے وہاں ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور چلو تمہارے کہنے کے مطابق ہم کچھ ڈر نکال لیتے ہیں، چل 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 کر جہاں تک پہنچ گئے، ایک صدی ہو گئی تک وہ آزادی ہوئے، تم پھرتے ہو، تم بھی ذرا بتاؤ ہمارے بھی خلفاء تھے جن کا نام تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ، یہ سب خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب تک رہے کافروں کے ساتھ برسر پیکار رہے اور کافروں کو نیست و نابود کرتے رہے، اور ہمیشہ اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو، خلفاء کو، ان حضرات کو کامیابی عطا فرمائی۔ مرزا صاحب کے انجانی ہونے کے بعد تم ذرا بتاؤ کہ تم نے کتنی کہاں کامیابی حاصل کی؟ مارکا تم نے مباہلہ کیا تو تم نے جا بیٹھ کر کہا، پھر جس کے ساتھ تم نے مباہلہ کیا اس کے ساتھ اس کا نام تھا منظورہ مچنوٹی، اور اس نے یہاں کھڑے ہو کر کہا کہ مباہلہ جو ہوا سو ہوا، ایک بات میں یاد کرتا ہوں، مباہلہ کا ایک صورت یہ بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے سے پہلے مر جائے گا، جیسے مجھے ایک بات۔ تو پھر وہ مرزا ناصر بھی مرا ان کی زندگی میں، مرزا طاہر بھی مرا، جب مرزا طاہر مرا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ میں دیسی، تو چلوڑی صاحب فرمایا گیا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھے بھی چلے جاتے ہیں، جن کے ساتھ دوبارہ تھا وہ چلے گئے، ان کی موت پہلے آ گئی، تو بات سامنے آ گئی کہ میں نے کہا تھا کہ تمہاری موت یہ تمہاری کی شکل نہیں ہے، لیکن بات ہو گئی کہ تم پہلے مرو گے میں بعد میں مروں گا، ایسے ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں، تم ذرا بتاؤ کہ تم اپنے مخالفین کو کیا نیست و نابود کر سکے، ختم کر سکے؟ جو تمہارے پیچھے پہلے دن سے لگی ہوئی ہے جماعت، جس کو مدد سرکار کہتے ہیں، جیسے تم نے محفوظ بنایا اپنے لیے، یہاں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چیڑی ڈائی چونک سکتی، نہیں سمجھ آپ کو بات؟ اب وہیں اسی شہر میں ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، وہاں جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے اخلاقی ماحول کا مظاہرہ کیا کہ ہم اب مثبت گفتگو کرنے لگے ہیں، وغیرہ وہیں تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کر مرزا غلام احمد قادیانی کی تکذیب بھی کرتے تھے اور تمہاری تکذیب بھی کرتے تھے، تو اسلوب جو قرآن مجید نے بیان فرمایا مدد کا وہ تو نہ پایا گیا۔ تمہارے جو مخالف تھے مدرسہ علیہ السلام خصوصاً باقی جماعتیں ختم نبوت کی، انٹرنیشنل ختم نبوت، اے حدیث علماء اللہ جنہوں نے تمہارا مقابلہ کیا، وہ ساری جماعتیں نیست و نابود ہو جاتی، تم ہوتے اکیلے، تو تم پھر یہ آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، پچھلی قوموں کے ساتھ بھی، اور جو مرزا صاحب کے نہ ماننے والے تھے، تکلیف کرنے والے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، لیکن ایسے ہو نہیں سکا۔ ہم زندہ موجود ہیں، آپ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں نا؟ الحمدللہ۔ تو مرزا کو مانتے ہو، جھوٹا کہتے ہو بھائی، وہ جھوٹا ہے، ہم کہہ رہے ہیں جھوٹا جھوٹا جھوٹا۔ اور ایک بات ہے کرتا چلو، علامہ خان محمود کہو رحمۃ اللہ علیہ، اختتام کی جاری بات، انہوں نے فرمایا
ایک سوال پر کبھی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، پچھلے لوگ بھی انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کو جھٹلایا کرتے تھے، اگر مرزا صاحب کو لوگوں نے مولوی کو جھٹلا تو کیا؟ علامہ صاحب نے فرمایا ان نے صرف کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو. صاحب کا قوم نے نبیوں سے صرف یہ کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، لیکن اس سے زیادہ کوئی بات کر جھٹلا سکے نہیں. جھوٹا کہا لیکن جھٹلا سکے نہیں. علامہ صاحب فرمایا ہم نے جھوٹا بھی کہا، جھوٹا ثابت کر جھوٹا بھی کہا، جھوٹا ثابت. ایک آپ کو لطیفہ سناؤں. میں علامہ صاحب کے پاس پہنچا اور میں نے اسے کتاب کے بارے میں کہا کہ وہ فلاں مجنون کی کتاب ہے، تو اس کا جواب ہماری طرف سے نہیں آیا. علماء حضرات مجھے فرمایا ان کا جواب ہماری طرف سے نہیں آیا. تو علامہ صاحب فرمانے لگے بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کیسے 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 او کیا جو آدمی بکواس کرنے لگے ہر آدمی کی بکواس دینا کا جواب دینا ہمارے کو ذمہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ذمہ تجھے ہے اگر کوئی برا آدمی ہو تو آرام سے عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاؤ، اسی طرح بس کہہ دو بس بھائی اللہ کس کو قالوا سلاما. نہیں ہے قرآن جیت کیوں نہیں سنتا؟ تو ہر بات کی بک بک کرے، ہر کی کتا بھونکنے لگے ہم اس کا جواب دینے لگے لگ جائے. کتا بھونکے اسے کہا بھائی میں تو حاجی ہوں یار، مجھے تو کیوں بھونکتے ہو؟ اور بھائی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے کیوں بھونکتے ہو؟ بھائی چور کو بھونکو، مجھے کیوں بھونکتے ہو؟ نہیں، نماز یاد میں مسجد کی طرف جا رہا ہوتا، اپنے کام میں لگے جاتا ہے، فقیر بھی جا رہا ہے، عام آدمی بھی جا رہا ہے، وہ کتے کا جواب نہیں دیتا. تو ہر بھونکنے والے آدمی کو ہم جواب دینا شروع ہو جائیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ بات سنیں ابھی بات رہتی ہے. وہ فرمانے لگے ہم نے مرزا غلام قادیانی کو بتاڑا اس لیے، نہیں سمجھ رہے آپ کو بات، ہم نے مرزا غلام قادیانی کو اس لیے لتاڑا. علماء اس کے پیچھے اس لیے پڑ گئے ہم عام آدمی ہیں اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو ایسے پرکھا، ایسے اس کو گرا، مسجد میں وہ بات مناسب نہیں ہے، اور ایسے ڈنڈے اس کے دبر پر لگائے کہ اس کی قبر میں اس کی روح بھی چیخ رہی ہے اور اس کی ماننے والے سارے چلے گئے. تو یہ بقا کیا ہوتے ہیں؟ اپنی حیثیت واضح کریں. انہوں نے اپنی حیثیت واضح کی تھی کہ میں نبی ہوں، ہم نے اس کو ایسے پٹکا، ایسے اس کو گدانی دی کہ قبر تک وہ یاد کرتا رہے گا اور اس کو ماننے والے بھی یاد کرتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، دلاتے رہیں گے. تو سمجھے چلو ہم نے کسی کے ساتھ بات کی ہے تو پتہ تو چلا کہ ایک مقابلے میں مرحبا آیا ہے. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تو یہ ہر آدمی گادر موڑی کھڑی ہو جائے اور کہے کہ ہمارے ساتھ بھی بات کی جائے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم اللہ رسول کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو کہاں ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ ہر بات وہاں کی جو مخالفانہ رام میں کہی جاتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اب تک ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور تمہارے نبی، تمہارے رسول، تمہارے اس دعویٰ کرنے والے نبوت کے مرزا غلام قادیانی پر اب بھی لعنتیں بیٹھتے ہیں اور کو جھوٹا کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، اور ہم زندہ ہیں. اور قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق نبی اور رسول کی مدد یہ ہوتی ہے کہ مخالفین سب راستے سے مٹا دیا جائے. نہیں سمجھ رہے ایک بات؟ تم جہاں گئے وہاں محمد رسول اللہ قوم کی تمہارا مخالف پہلے موجود تھا. جس ملک میں بھی گئے کسی ملک میں بھی تجھے امن اور تمہیں چین نہیں رہا. قادیان تمہارا تھا دارالامان، وہاں سے تم نکلے، چناب نگر میں آئے. لمبی بات ہے مختصر کرتا ہوں. یہاں آ کر تم نے اپنی بادشاہ قائم کی، پھر حالت یہ بنی کہ تمہارا خلیفہ بھی یہاں سے دم دما کر بھاگ گیا. اب تمہیں بے رحم چھوڑ کر وہ چلا گیا، وہ آپ کو مار گیا. تمہارا دوسرا خلیفہ بھی وہاں چلا گیا. تمہارے ساتھ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رات کی تاریکی میں تم سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دن کو تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اپنا ذرا وزن کرو، اپنا ذرا وزن کرو، تمہارا وزن کیا ہو گیا. ایک بات آپ کو سناتا ہوں. ہمارے یہاں سے طلباء جاتے ہیں اشتہار لگانے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ مرزائیوں کے مکانوں پر اشتہار نہ لگایا کرو، جہاں محکمے کی دفاتر ہے وہاں لگا لیا کرو. تو ہمارا نوجوان مجذوب صاحب، طبیعت ویسے تو سمجھدار تھا لیکن طبیعت میں مجذوبیت بھی تھی.
وہ اس نے مرزائی کے مکان پر لگا دیا. اندر سے بوڑھا نکلا, او بھائی یہ جو جماعت نے منع کیا ہے کسی کے اشتہار لگانا دیتا ہے. اس نے کہا میں نے بھی جماعت گلے میں تھی اشتہار لا کے نشانیہ کو بات. اس نے کہا جماعت نہیں لگانا دیتی یہاں لگاؤ. اس نے کہا میں نے بھی جماعت گلے میں تھی لا کے چاہیے ہے کہ وہ اشتہار پڑھیں گا ان مرندہ اس کو مارتا اشتہار پھاڑ دیتا. تم دبا کر وہاں سے پیچھے آ گئے. یہ ہے تمہاری اوقات, یہ تو ہماری اوقات ہو گئی ہے. تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کی وساطت سے یہ بات وہاں سنی جائے گی. میں ان سے کہتا ہوں تم اپنی اس اوقات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور محمد رسول اللہ کی نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی ان کی مرزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانو, ختم نبوت مانو, اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر اور ان کی دعوت پر لعنت بھیجو, جھوٹا کہو, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. کچھ مجھے کو بات بھائی یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت سی باتیں رہیں گی, یہ بات تھوڑا ہو جاتا ہے تو تقریب کرو بھائی. آپ اس کو اختتام کریں. حسن ثابت میں آپ سے ایک درمانہ گزارش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دوست جوتیوں کے خیال نہیں کرتے. جب جلوس نکلتا ہے تو مول صاحب وہ میری جوتی اٹھائیے, گم ہوگی کوئی جوتی دے دو. ہاں کوئی دکان تو ہے. پچھلے دفعہ میرے پاس جو تھی ایک دو ساتھی کو دے دی, ٹھیک ہے, لیکن جتنے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہماری جوتی گم ہو گئے ہیں وہ چلے گئے. بعد میں وہ اتنے ہی جوتے پڑے گئے. مطلب یہ ادھر ادھر ہو گئے, خیال نہیں کیا بھائی محبت کا ہے خیال. ایک تو جوتے کے خیال رکھیں, کچھ سمجھنے کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ آپ سفر میں جائیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق پیسے تو دور. پہلے وقتوں میں سونے کی انگوٹھی لوگ پہن کر چالنے کرتے تھے کہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو اس کو بیچ لیں گے. اب تو نیا معاملہ ہو گیا کہ موبائل میں بھی پیسے ہوتے ہیں, وہ گم ہو جائے تو پھر سیم نکالو تو اسے پیسے نکل آتے ہیں. تو سفر میں وزن تھوڑا لے کر چلا کریں تاکہ سامان آسان ہو جائے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جتنے لوگ کسی لائیں, آپ مہمان تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم یہاں جتنے لوگ ہیں چوکیدار ہیں. چوکیدار سمجھتے ہیں, چوکیدار کو مراد میں رکھا جاتا ہے کہ تم رات کو پڑھ لو. خدا نہ خواستہ اگر کوئی فکر مندی والی بات ہو تو ہمیں اٹھانا. ایسا ہی نہ یہ کوئی نہیں کہتا ترخان ہی نہیں نا, اس کے ذمے ہیں خبردار پہرے دار. خود بھی جاگے اور جو بدتمیزی کی زبان سے چوری کے لحاظ سے دماغ لے کر آیا ہے تو اس کو بھی پتہ ہو کہ لوگ جاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب پریشانی بنتی ہے تو وہ اونچی اونچی آواز سے لگاتا ہے اور گھر والوں کو اٹھاتا ہے. تو ہم یہاں ہیں چوکیدار, ہم سب پر یہ اپنے عقائد کا تحفظ کرنا فرض ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, یہ دروس کا چل رہا ہے. تو حکومت اب لگی ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو, ایسی باتیں نہ کرو. ہم تو ارشادات سے اپنی گفتگو کو مثبت کر چکے ہیں اور دعوت دیتے ہیں مسلسل. تو آپ جتنے لوگ موجود ہیں آپ سارے کے سارے یوں سمجھیں کہ آپ کا حق تھا, آپ مالک تھے, گھر والے تھے, اور آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اب چوکیدار کی حیثیت باقی نہ رہی, اب تو یہ جلوس سارا کا سارا آپ کا ہوگا. اس میں جلوس چاہے 10 آدمی کا ہو تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ بات سے کون آدمی آ رہا ہے. تو آپ آدمی آپ سارا باہر سے آنے والے لوگوں کو پر نظر رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی غلط قسم کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو آپ خود روکیں محبت کے ساتھ, جانے لڑائی نہ ہے. اور اگر آپ سے نہیں روکتا ایسا کوئی جوشیلا ہے تو آپ ہمیں بتائیں. شاہ صاحب موجود ہوں گے, مولانا تنویر صاحب موجود ہوں گے, باقی حضرات موجود ہوں گے, اور آپ بھی موجود ہیں. مثبت جو نعرے لگائے جاتے ہیں انہیں پر عمل پیرا ہوں. آپ اس بات کا خیال رکھیں. آپ کی ایک چھوٹی سی بات ہمارے اس پروگرام کو ختم کرا سکتی ہے. تو سمجھ آیا کہ بات. تو آپ جیسے آپ کو اطلاعات کی جاتی ہیں, آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے, اس کے مطابق ساری باتیں کریں.
تو میں دوسرا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جا رہے آخر میں مجھے بول رہا ہوں یہ وسعت نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ بات وسعت کھلا نہیں ہو رہا تھا، زمین بھی پڑی ہے پیسے کی، لیکن وسعت نہیں ہو رہی، سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اللہ کا فضل نہیں ہو رہا۔ میں پیسے آپ سے مانگتا کہ پیسے نہیں ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہوتی رہتی ہیں، اللہ کا فضل نہیں ہو رہا۔ اللہ کا فضل ہوگا تو ثواب بھی آ جائیں گے، اللہ کا فضل ہوگا تو وہ ہاں بھی کر دیں گے، لیکن محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم سب مانگیں، اللہ تعالیٰ کا جہاں آپ چلے جائیں ہمیں یاد رکھیں، اس ادارے کو یاد رکھیں، اللہ کا فضل مانگنے کی یہ وسعت ہو جائے۔ حقیقت بات کر رہا ہوں، رات میں جب دیکھتا ہوں دوستوں کو احباب کو کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیا کروں میں، کیا کروں، شاہ صاحب کیا کریں، آپ حضرات ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، ہم حضرات روشنی پڑھ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا اغفر لنا ولوالدینا یا جتنے لوگ آئے یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ اجتماع ہمیشہ کی طرح تیرے رحمت کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے، یا اللہ آج اس کام جیسے پروگرام کو کامیاب فرما، اتنے لوگ دینی کام کر رہے ہیں سب کو قبول فرما، اتنے مدارس موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہو گئے ایمان کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، یا اللہ تیری قوت ہمیں درکار ہے، یا اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یا اللہ ہم کمزور سے ہیں تو تیرا نبی کے نام لینے والے، تیرا نام لینے والے، تیرے قرآن کو اٹھانے والے، تیرے نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی مدد سے یا اللہ کامیاب فرما، یا اللہ جو کہا گیا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ جتنی ضرورتیں ہیں سب پوری فرما، اللہ مدرسے میں وسعت عطا فرما، جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں اللہ سب کو سلامتی عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، کیا مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما، ہمارے ضرورتیں تیرے علم میں ہیں سب پوری فرما، جو لوگ مدد کرنے والے تعاون کرنے والے مدرسے کے مدارس مساجد کے ان کی بھی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین بجاہ النبی